اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی اور شکل میں ہمارا وجود ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا سب سے بڑا انعام اس کی طرف سے حاصل ہونے والی ہدایت ہے۔ نعمت ہدایت سے بڑھ کر اس دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اس نعمت کی قدر و قیمت اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں موازنہ کر کے دیکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، لیکن ابو طالب نعمت ہدایت سے محروم رہ گئے۔ آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے ان کے چچا کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے اور وہ نجات ان کو حاصل ہو جائے، مگر ابو طالب نے یہ کلمہ ادا نہیں کیا، بلکہ علی ملت عبد المطلب کہہ کر وہ اسی پر وفات پا گئے۔ یہ آپ کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کی مدد کرنے میں، ہر مشکل میں آپ کے کام آنے والے یہ چچا تھے، اور یہی سارے کام آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ نے بھی انجام دیے۔ آپ کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر جن صحابہ نے وہی سارے کام کیے جو ابو طالب نے بھی کیے تھے، تو ان صحابہ کو چلتے پھرتے اس دنیا میں جنت کی بشارتیں سنا دی گئیں، لیکن ابو طالب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ابو طالب، پوچھنے والے بھی کون؟ ایک اور چچا عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ابو طالب بہت آپ کے کام آتے رہے، تو آپ ان کے کیا کام آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ ہاں، میری وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اگر میں نہ ہوتا اور میری وہ اس طرح کی خدمت نہ کرتے، میری حمایت اور میری مدد وغیرہ نہ کرتے، تو وہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوتے۔ تو یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نعمت ہدایت کی کتنی بڑی قیمت ہے، اور اس سے محروم انسان چاہے وہ اس دنیا میں کتنا مقبول ہو اپنے سماجی کاموں کے لیے یا اپنے خدمت خلق کے لیے، لیکن اگر وہ نعمت ہدایت سے محروم ہے تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت ہدایت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے سے ہم کو جوڑ دیا جہاں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح دین اسلام ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم نعمت ہے۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہدایت سے ہمیں نوازا۔ آج دنیا میں کتنے ایسے کروڑوں انسان جو دنیاوی اعتبار سے بڑا دماغ رکھتے ہیں، بڑی ان کی کامیابیاں ہیں، کیا کیا کہ نہیں ہیں، لیکن نعمت ہدایت سے بالکل محروم ہیں۔ ذرا آپ اس جگہ پر ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، ہمارا اپنا وجود کسی مسلمان گھرانے میں نہ ہو کر کسی ایسے گھرانے میں ہو جاتا جہاں اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں اگر دین کی کچھ باتیں ہم تک پہنچائی جاتی، جیسے آج بھی بہت سارے
غیر مسلموں تک یہ دین کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں اور ان کو خود بھی معلوم ہے، مگر وہ اس دین کو قبول کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، قبول کرنا نہیں چاہتے۔ تو ہم کیسے، کیا اسی طرح سے اگر ہمارا بھی وجود ہوتا تو کیا ہوتا، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ اور دوسری طرف یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اسلام حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے سے جوڑا جو بالکل قرآن و سنت اور ہمارے اپنے سلف صالحین کے منہج پر چل رہا ہے، اگر اس کی جگہ اور بھی بہت سارے ادارے جو دین کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مگر بہت سارے خرافات اور بدعات سے لبریز ہیں، بھرے پڑے ہیں، اگر ایسے کسی ادارے میں ہم چلے گئے ہوتے اور وہاں سے ہم نے اگر اسلام کے نام پر بہت ساری بدعات اور خرافات کو اگر سیکھ لیا ہوتا، جیسے آج بھی ہمارے اپنے اڑوس پڑوس میں کتنے ایسے مسلمان گھرانے جہاں مختلف قسم کی بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر وہ لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب بتایا بھی جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ دو بڑی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین کی جو ہم کو حاصل ہیں، تو ایسے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں ہر نعمت حاصل ہے، تو ہر نعمت ہم سے اللہ تعالیٰ کا شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اور کسی بھی نعمت پر شکر ہم کب ادا کر سکتے ہیں؟ جب کہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس اور ان کا شعور ہوگا، کہ جب تک ہمارے اندر نعمت کا شعور نہیں ہوگا، ہم صحیح معنوں میں اس نعمت کے شکر کا تقاضا ہرگز پورا نہیں کر سکتے۔ جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، تو میرے اندر شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو شعور نعمت یہ شکر نعمت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں، ظاہری باطنی، تو ان تمام نعمتوں کا احساس ہمیں دلا اور ہمارے اندر ان نعمتوں کا شعور تو پیدا کر، تاکہ صحیح معنوں میں ہم تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ ہر نعمت اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا جو تقاضا ہوتا ہے، ہر نعمت کا اس کے شکر کا الگ الگ طریقہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کو جب اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاف کر دیے، مگر اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے، اتنی لمبی لمبی آپ نمازیں ادا کرتے، کھڑے کھڑے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، تو تب صحابہ کہتے بھی کہ آپ کیوں اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوتا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا۔ ایک طرف سے فرائض اپنی جگہ پر ہیں، فرائض یقیناً اللہ رب العالمین کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، حدیث قدسی ہم سب نے پڑھی ہے، اور جو طالبات ہیں ہو سکتا ہے کہ پڑھ بھی رہی ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں اختیار کر سکتا، یا وہ طریقہ جو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، تو وہ طریقہ میرے اپنے ہی فرائض ہیں، کہ میں نے جو فریضے تم پر عائد کیے ہیں ان فریضوں کو کما حقہ تم ادا کرو گے، تو اس کے ذریعے میرا جتنا قرب تم حاصل کر سکتے ہو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ یہ خود اللہ رب العالمین جس کا قرب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ ہاں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ میرا اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا بھی برابر اہتمام کرتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین جی نوازنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوافل کے ذریعے گویا آپ ایک طرف سے اپنا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بار بار ہم جو کہتے ہیں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک طرف سے آپ عملی طور پر بھی ہمارے اپنے لیے نمونہ چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں اور بالخصوص نوافل کا اہتمام ہم کو جو نہ کرنا چاہیے۔ آپ کی نفل نمازیں، تہجد اور قیام اللیل، اور اسی طرح سے روزوں کی آپ کی پابندی، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس مال و متاع آتا اسے اللہ کے راستے میں فوراً خرچ کرنے کی، یہ ساری جو نا باتیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں صرف فرائض پر اکتفا نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ نوافل کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بندگی ہم کو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر خیر کے راستے میں آگے بڑھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ورثۃ الانبیاء کہا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یقیناً اس میں مرد خواتین سب شامل ہیں۔ یہ سب احادیث جیسے کہ صبح آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنے بھی خطابات ہیں اگرچہ کہ وہ مذکر کے صیغے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں مگر اس کے اندر تغلیب کا پہلو اختیار کیا گیا ہے، اور اسی لیے صرف مذکر کے صیغہ استعمال کر لیا گیا، ورنہ اس کے اندر دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے تو بہت ساری چیزوں میں ہم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے خیر میں سبقت لے جانے میں پیچھے رہا ہو۔ تو تمام انبیاء کا، صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں بلکہ ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے۔ ہر نبی کی اپنی اپنی کچھ خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو وہ گویا علماء کے اندر آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں تمام انبیاء کی جتنی بھی اہم اور نمایاں خصوصیات تھیں وہ سب کی سب ان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو یہ وراثت میں ہم نے جو انبیاء سے حاصل کیا تو اس کے اندر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو یقیناً یہ ایسا حکم ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہی آ گیا تو کافی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، تو خیر کا آپ اندازہ لگائیے کہ خیر کیا چیز ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں ترغیب دے رہے ہیں اور اس پر اتنا بڑا انعام مقرر کر رہے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہیں، کیسے ہم جنت کے قریب ہو جائیں یا جنت کی طرف آگے بڑھنا اور اس کی مغفرت کی طرف آگے بڑھنا، یعنی کہ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام اسباب ہم کو بتائے ہیں کہ کون سے اسباب ہیں جنہیں آپ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت آپ کو نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہوگی۔ تو یہ جو نا اسباب کی طرف آگے بڑھنے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعام
ہدایت اور علم کی نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، تو اس کے شکر کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے ان سب کی طرف ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جیسے کہ ہم نے ابھی معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے ہم کو حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرنے لگتا ہے، آگے حدیث میں اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، کہ جب میں کسی بندے کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی بھی چیز کو تھامتا ہے، پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ معنی اور مطلب آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اپنے اعضاء کی اللہ رب العالمین پوری حفاظت کرنے لگ جائیں گے کہ پھر اس کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھنا پسند نہیں کریں گے اور نہیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ ہم اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات سننا پسند نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت علم کی ہم کو عطا کیا ہے، تو اس نعمت کے شکر کا یہ سب سے جو بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس نعمت پر اس کی قدر کرتے ہوئے اس پر جو عمل پیرا بھی ہو، اور خاص کر خیر کے کاموں میں ہم سب سے آگے آگے رہنے کی ہم کوشش کریں کہ تمام انبیاء کے وارثین ہم کو بتایا گیا ہے، اور انبیاء کے وارثین کے اندر یہ خصوصیت بالکل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر یہی بات بتاتے ہیں کہ لیسوا سواء۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس فرقے کا ذکر کیا جس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے جس ذلت اور رسوائی سے وہ دوچار ہوئیں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر کیا جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ایسی صفات جن کو اللہ تعالیٰ خود تعریف کی صفات کے طور پر پیش کیا، اور اس میں ایک بنیادی صفت اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے، ہر خیر کے کام میں وہ مسارعہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بالکل سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہی بتاتے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ جتنی سبقت آپ کریں گے، جتنے خیر کے کاموں میں آپ آگے بڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے ہی مقرب قرار پائیں گے۔